السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اتر پردیش سے انڈیا اتحاد کے لیے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور سماجوادی پارٹی چیف اکھلیش یادو نے ریاست میں کانگریس کے ساتھ 11 سیٹوں پر مفاہمت کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے یہ جانکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دی۔ ساتھ ہی انہوں نے اس قدم کو ایک بہترین شروعات قرار دیتے ہوئے آئندہ انتخابات میں انڈیا اتحاد کی تاریخی کارکردگی سے متعلق پیش گوئی بھی کی۔ اکھلیش یادو نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ کانگریس کے ساتھ 11 مضبوط سیٹوں سے ہمارے خوشگوار اتحاد کی اچھی شروعات ہو رہی۔ یہ سلسلہ جیت کے ساتھ مزید آگے بڑھے گا۔ انڈیا کی ٹیم اور پی ڈی اے کی پالیسی تاریخ بدل دے گی۔ اکھلیش یادو کے اس پوسٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کانگریس کو آئندہ لوک سبھا انتخاب میں اتر پردیش میں 11 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کرنے کا موقع ملے گا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی عام آدمی پارٹی کے ساتھ ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے ارکان اسمبلی کو پارٹی چھوڑنے کے لیے 25 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی ہے۔ دہلی کے سی ایم اروند کیجریوال نے بھی کہا ہے کہ ان کے ایم ایل اے کو بتایا جا رہا ہے کہ کیجریوال کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ساتھ ہی دہلی حکومت میں وزیر خزانہ آتشی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں پر کئی الزامات لگائے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کے مطابق پچھلے کچھ دنوں کے دوران بی جے پی نے دہلی کے عام آدمی پارٹی کے 7 ایم ایل اے سے رابطہ کیا کہ وہ کچھ دنوں کے بعد کیجریوال کو گرفتار کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے کو توڑیں گے۔ عام آدمی پارٹی کے 21 ایم ایل اے سے بات چیت ہوئی ہے، دوسروں سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت گرائیں گے۔ اب جرمنی کی کل آبادی 84.7 ملین ہے، جس میں گزشتہ برس 3 لاکھ کا اضافہ تارکین وطن کی آمد کے سبب ہوا۔ مشرقی اور مغربی جرمنی میں اتحاد کے بعد سے ملک میں اموات کی شرح پیدائش کی شرح سے بڑھتی رہی ہے۔ جرمنی کے وفاقی شماریات کے ادارے نے بتایا کہ سن 2023 کے دوران جرمنی کی آبادی میں مجموعی طور پر 3 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا اور سال کے اختتام پر ملک کی کل آبادی 84.7 ملین تھی۔ وفاقی شماریات کے دفتر کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ترقی سن 2012 اور سن 2021 کے درمیان درج کی گئی تھی، یہ اوسطاً اسی شرح کے مطابق ہی رہی۔ یہ اضافہ سن 2022 کے مقابلے میں کافی کم ہے، تاہم سن 2022 میں تقریباً 1.1 ملین افراد کا غیر معمولی اضافہ اس لیے ریکارڈ کیا گیا تھا کیونکہ اس برس روس کے حملوں سے فرار ہونے والے یوکرینی باشندوں کی ایک بڑی تعداد جرمنی پہنچی تھی۔ امریکی عدالت نے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو $83 ملین ہرجانہ ادا کرنے کا حکم سنایا۔ نیو یارک کی جیوری نے یہ فیصلہ ہتک عزت کے مقدمے میں سنایا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کو مصنف ایجن کیرول کو $83 ملین دینا ہوگا، جن کے خلاف ٹرمپ نے سرعام جھوٹا کہا تھا اور ان کی توہین کی تھی۔ سابق صدر نے ہتک عزت سے متعلق جیوری کے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیا، جن کیرول نے الزام لگایا تھا کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے 1990 کی دہائی میں ان پر جنسی حملہ کیا تھا۔ جیوری نے یہ فیصلہ 3 گھنٹے سے بھی کم غور و خوض کے بعد سنایا۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ہتک عزت کیس میں جرمانے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کیا۔ آر بی آئی کے سابق گورنر رگھو رام راجن نے کہا ہے کہ اگر ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بننا ہے تو ملک کی اقتصادی سالانہ ترقی کو 7% سے زیادہ کی شرح سے بڑھانا ہوگا، تبھی ہندوستان 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بن پائے گا۔ کولکتہ میں اپنی کتاب کی رونمائی کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ 7% ترقی کی شرح سے ہندوستان کی فی کس آمدنی موجودہ $2,400 تقریباً 2 لاکھ روپے سے بڑھ کر 2047 میں $10,000 8.3 لاکھ روپے ہو جائے گی۔ رگھو رام راجن نے ماہر اقتصادیات روہت لامبا کے ساتھ کتاب بریکنگ دی مولڈ ری امیجنگ انڈیاز اکنامک فیوچر لکھی ہے۔ اس کے رسم اجرا کے موقع پر راجن نے کہا کہ ہندوستان کو 2047 تک ایک ترقی یافتہ معیشت بننے کے لیے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے گزشتہ 25 سالوں سے 6% کی شرح نمو برقرار رکھی، جو کسی بھی ملک کے لیے آسان نہیں۔ راجن نے کہا کہ ایک مضبوط بنیاد بنانے کے لیے گورننس اصلاحات کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کی خدمات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ محکمہ موسمیات یعنی انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ IMD کے مطابق دہلی کے لوگ درمیانی دھند اور سرد صبح کے ساتھ بیدار ہوئے اور کم از کم درجہ حرارت
4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मौसमी औसत से 4 दर्जे कम है। IMD की पेशगोई के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि मतलब बुनियादी तौर पर साफ रहने का इम्कान है। IMD ने कहा है कि धुंध की वजह से सुबह 5:30 बजे पालम में मराइत 350 मीटर तक गिर गई, जिसके सबब परवाज और ट्रेन ऑपरेशंस में खलल पड़ा। मजीद ये कि शहर भर के कई स्टेशनों पर हवा का मियार इंतहाई खराब जुमरे में है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक जहांगीरपुरी इलाके में सुबह 9 बजे PM 2.5 की सतह शदीद जुमरे में 429 रिकॉर्ड की गई और PM 10 की सतह 417 तक पहुंच गई।